تو نے اپنی بیوی پر اتنے اتیاچار کیے، تو نے اپنی بیوی کو اتنا پریشان کیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ شراب کے نشے میں تو نے کیا کر ڈالا، اپنی بیوی کا ہاتھ کاٹ دیا، اور تو اسے آج مارنا چاہتا ہے؟ چل اسے چھوڑ دے، تو اسے آزاد کر دے، اب یہ تیری زندگی میں کبھی نہیں آئے گی۔ وہ غصہ تو پہلے ہی تھا، اب ہاتھ اور پیر کٹنے کی وجہ سے اس نے کہا چلو جان چھوٹ رہی ہے، بیوی کو اس نے طلاق دے دی وہیں پر، اور وہ نکل گیا۔ بادشاہ اس لڑکی کو اپنے گھر لایا، بادشاہ نے کچھ دنوں کے بعد اس سے شادی کر لی۔ بادشاہ شادی کر کے بہت ہنسی خوشی رہنے لگا، آرام سے رہتا تھا، لیکن اب یہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس سے تو کوئی دقت نہیں تھی، لیکن یہ اتنی خوبصورت تھا، اتنی حسین و جمیل تھی کہ محل میں جب گئی اور جب بادشاہ کی بیوی بنی تو پھر اس کی خوبصورتی کی تو کوئی اور مثال باقی نہیں رہی۔ تو جو اور بادشاہ کی بیویاں تھیں، بادشاہ کی ماں تھی، وہ ان سے چڑھنے لگی، کہنے لگی یہ اتنی خوبصورت ہے اور ہمارے محل میں بادشاہ اسی سے زیادہ پیار کرتا ہے، باقی بیویوں سے نہیں، تو کہا کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے کہ اس کو ذلیل کر کے یہاں سے نکالا جائے۔ کافی سال تک وہ رہتی رہی، اس کا ایک بچہ بھی ہوا، بادشاہ کا ایک بیٹا ہوا، اور کسی سے کوئی بیٹا نہیں تھا، تو یہ اور چڑھ گئی کہ یہ ایک غریب بےکس لاچار عورت اور اس کا لڑکا یہ بادشاہ بنے گا، یہ سنگھاسن پر بیٹھے گا، یہ شہزادہ کہلائے گا، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ساری دوسری بیویاں اور ماں نے مل کر جب بادشاہ باہر چلا گیا کسی کام سے کچھ دنوں کے لیے، تو انہوں نے ایک خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد بادشاہ کو بھیج دیا کہ بادشاہ تو نے کس سے نکاح کیا ہے، تو نے کیسی لڑکی پر بھروسہ کیا کہ جو دوسرے کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑی گئی، زیادتی کرتے ہوئے پکڑی گئی، گناہ کرتے ہوئے پکڑی گئی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے کس کو اپنی بیوی مانا ہے جو کہ ایک فاحشہ ہے، جو کہ پکڑی گئی، ہم لوگوں نے پکڑا ہے؟ اب تو زیادہ بہتر تیرے لیے یہی ہے کہ تو اس کو اس گھر سے باہر کر دے، اس کو طلاق دے دے، نکال دے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا خط، چونکہ ماں کی طرف سے آیا تھا، اگر بیوی ہی کی بھیجتی تو ایک گھڑی وہ اس میں سوچتا ہے، لیکن ماں اور بیوی دونوں کی رائے سے، دونوں کی طرف سے خط آیا تھا، تو بادشاہ نے کچھ بھی نہ سوچتے ہوئے کہا اس کو میں طلاق دیتا ہوں، اور اس کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دو، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو، ایک تو کٹا ہوا تھا کہ ایک ہاتھ یہ بھی کاٹ دو، اور اس کے بیٹے کو اس کے کندھے پر بٹھال کے اور بھگا دو، نکال دو پتھر مار کے گھر سے باہر، جائے کہیں بھی۔ یہ دن دکھایا اس نے، اس کو میں نے بیوی کا درجہ دیا، عزت دی، اور اس نے ایسا کام کیا کہ خود ہی میں اپنی نظروں میں گر گیا ہوں۔ بادشاہ نے جب اتنا کہا تو ان کو موقع مل گیا، بادشاہ کی دوسری بیویاں اور اس کی ماں نے مل کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا اور اس کو گھر سے باہر نکال دیا، اس کے بیٹے کو اس کے کندھے پر ڈال کے کسی چیز میں باندھ کے اور بھگا دیا، کہا چلی جا۔ اب وہ لاچار بے بس، دونوں ہاتھ کٹ چکے، اللہ کی بارگاہ میں کٹے ہوئے ہاتھ اٹھائے، مولا تیرا شکر ہے، میں وہاں بھی راضی تھی، یہاں بھی راضی ہوں، میں ایک ہاتھ کٹنے پر بھی راضی تھی اور یہ دونوں کٹ گئے، میں تب بھی راضی ہوں، تیری رضا پر راضی ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو جس حال میں رکھ، تجھ سے شکوہ نہیں ہے، وہاں مجھے عزت نہیں ملی، یہاں بھی نہیں ملی، کوئی بات نہیں، تو عزت دینے والا ہے۔ یہی ہوتے ہیں امتحان، اور صبر اسی چیز کو کہتے ہیں۔ انسان اگر صبر کرنا سیکھ لے تو اتنے اونچے مقام پر، اتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے گا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نکل گئی وہاں سے، صبر کیا، اور صبر کا پھل آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو واقعی میٹھا ہوتا ہے۔ نکل گئی گھر سے باہر، ایک صحرا میں پہنچی، جنگلی ایریے میں پہنچی، جنگلی علاقے میں، جہاں دور دور تک انسانوں کا گاؤں بھی نہیں تھا اور دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا۔ چلتی چلتی چلی گئی، دل دکھی تھا تھوڑا، لیکن اللہ کی رضا پر راضی تھی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نکل گئی۔ منزل کا کوئی پتہ نہیں کہ کہاں جانا ہے، لیکن بس اللہ پر یقین تھا، بھروسہ تھا کہ میرا اللہ جہاں مجھے لے جائے میں تو اس کی رضا پر راضی ہوں۔ دریا پڑا، پیاس بھی لگی تھی، اب دونوں ہاتھ تو تھے نہیں، دونوں ہاتھ تو کٹ چکے تھے، لیکن پانی پینے کے لیے دریا میں منہ بڑھایا، پانی نیچے تھا، جو کہ پانی پینے کے لیے تھوڑا سا پی پایا تھا کہ بچہ جو پیٹھ پر بیٹھا تھا وہ دریا کے اندر گر گیا۔ جب بچہ دریا کے اندر گرا نا، وہی کٹے ہاتھ اس نے اٹھا لیے، مولا جب میرا پہلا ہاتھ کٹا تھا تو میں نے کچھ نہیں کہا، تیرا شکر ادا کیا، جب میرا دوسرا ہاتھ کٹا تھا تب بھی میں نے تیرا شکر کیا، اب تو میرا بچہ بھی گر گیا ہے،
میں اب بھی تیری رضا پر راضی ہوں، لیکن مولا اگر میرا بچہ اس میں ڈوب کر مر گیا پھر میری زندگی نہ تمام ہے، میں پھر کس کے لیے زندگی گزاروں گی؟ یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، پر مولا میری مدد کر دے، میرا بچہ جو اس دریا میں ڈوب رہا ہے میرے بچے کو بچا لے، میرے بچے کی جان بچا لے۔ مولا میرا ہاتھ ایک کٹا میں نے کچھ نہیں کہا، میرا دوسرا ہاتھ کٹا میں نے تب بھی کچھ نہیں کہا، تو تیری رضا پر راضی رہی، میں اب بھی تیری رضا پر راضی ہوں، پر مولا میرے بیٹے کو بچا لے، میرا ایک ہی سہارا ہے، میرے ہاتھ بھی نہیں بچے اب، مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں پر میرے بیٹے کو بچا لے۔ اتنی اس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگی تھی، تو کیا دیکھتی ہے کہ پیچھے سے آواز آئی کہ اے عورت تجھے کچھ مدد چاہیے؟ ایک دم چونک گئی وہ، پیچھے دیکھا تو ایک نوجوان حسین و جمیل نوجوان کھڑا ہوا ہے۔ چونک گئی کہ اتنے دور دور تک یہاں پر کوئی انسان کا وجود نہیں ہے، لیکن اس ٹائم یہ نوجوان اور میری مدد کے لیے آگے آیا ہے، تو یہ ضرور اللہ کا کوئی فرشتہ ہے۔ کہاں میری مدد کرو، میرا بچہ ڈوب رہا ہے، میرے بچے کو بچا لو۔ جب اس ماں نے اس نوجوان سے کہا کہ میرے بچے کو بچا لو، تو وہ دریا میں چھلانگ لگا دیا، دریا میں چھلانگ لگائی، بچے کو اٹھا کے لایا اور ماں کی جھولی میں ڈال دیا۔ ماں نے جب بچے کو دیکھا چومنے لگی، اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچے کی جان بچا لی، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ جو نوجوان تھا اس نے کہا اے خاتون ذرا یہ بتا تیرے بچے کی تو جان بچ گئی؟ کہاں؟ کہا تیرا بچہ دریا سے بھی باہر آ گیا۔ کہاں؟ کہا اب یہ بتا یہ جو تیرے دو ہاتھ کٹے ہوئے ہیں کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تیرے یہ دونوں ہاتھ واپس آ جائیں؟ اگر تیرے دونوں ہاتھ واپس آ جائیں تو کیا کرے گی؟ اس نے کہا میں اللہ کا اور زیادہ شکر ادا کروں گی، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ اگر میرے دونوں ہاتھ واپس آ جائیں گے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ہاتھوں پر پھونکا، ہاتھ دونوں واپس آ گئے۔ لڑکی نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچے کی بھی جان بچا دی، میرے ہاتھوں کو بھی واپس کر دیا، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، مولا تیرا شکر ہے۔ انسان اگر شکریہ کی عادت ڈال لینا، اللہ کا شکر ادا کرنے کی، اور ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اس کی بلندیوں میں اضافہ کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اور زیادہ فضل و کرم فرماتا ہے۔ تو وہ لڑکی نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ پوچھنے لگی کہ اس صحرا میں، اس جنگلی ایریے میں جہاں دور دور تک انسانوں کا وجود نہیں، میں سمجھتی ہوں تم انسان تو ہو نہیں، ضرور اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہو نا؟ اس نے کہا نہیں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی انسان ہوں۔ کہا پھر تم کون ہو؟ کہا میں تیرا صبر ہوں، میں تیرا صبر ہوں جو تو ابھی تک کرتی آئی ہے۔ تیرا پہلا ہاتھ کٹا تو نے اللہ کا شکر ادا کیا، تیرا دوسرا ہاتھ کٹا تو نے اللہ کا شکر ادا کیا، تیرا بیٹا دریا میں گرا لیکن تو نے تب بھی صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن اللہ رب العزت اس بندے کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج میں تیری مدد کرنے اللہ کے حکم سے آیا ہوں، میں کوئی انسان اور فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ میں تیرا صبر ہوں جو مجھے اللہ نے انسانی شکل بنا کے تیرے پاس بھیجا ہے تیری مدد کرنے کے لیے۔ تو انسان کو شکر کی عادت ڈالنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے چاہیے۔ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ اس بندے کی کیسے مدد نہیں فرمائے گا جو بندہ اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، ہر وقت شکرانہ ادا کرے گا، شکر ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسے مدد نہیں فرمائے گا۔ ہاں آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ ساری زندگی آپ نے گناہ کر لیے لیکن آ جائیے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ بلا رہا ہے، اے میرے بندے آ تو صحیح، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، دیر نہ کرو، ابھی ٹائم ہے، اللہ تمہیں ایسے ہی معاف فرما دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیے ہیں۔ پھر یہ خاتون وہاں سے چل دی اور دریا کے کنارے 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 چلتی رہی۔ وہاں پر ایک نوجوان